گویا ان مظاہر فطرت پر اپنی عقل کو، اپنے مشاہدے کی قوت کو، اپنے سوچ بچار اور تدبر و تفکر کی قوت کو استعمال کرو. یہ اللہ نے ہدایت دی، انسٹرکشن دیے، انکریج کیا انسانوں کو، مسلمانوں کو خاص طور سے. تو قرآن کی دعوت نہ صرف مظاہر فطرت پر غور و خوض کی تھی، بلکہ خود اپنے پر، انسان کے نفس پر بھی غور و خوض کی تھی، اور خود قرآن کو غور و خوض کرنے کی تھی. قرآن نے یہ حکم دیا کہ مجھ پر غور کرو، میری آیتوں پر غور کرو. ایک جگہ فرمایا کہ جو لوگ کہ مومن وہ نہیں ہے جو قرآن پر آنکھیں بند کر کے عمل کرتے ہیں، غور و خوض کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں. یہ ایک ڈیفائن کہہ دیے گا مومن کی شان یہ ہے. تو گیا غور و فکر، تدبر و تفکر خود قرآن کے اوپر، انسان کی اپنی ذات یعنی اپنے نفس کے اوپر اور اس کائنات کے اوپر. یہ اس کا اللہ نے قرآن میں انسانوں کو ایک نہیں سینکڑوں بار انسٹرکشن دی ہے. سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا کہ یہ کائنات اتنی منظم ہے کہ اگر اس میں تم کوشش بھی کر کے دیکھو تو اس میں کوئی تفاوت نہیں پاؤ گے، اس میں کوئی تم کنٹرڈکشن نہیں پاؤ گے. پھر اپنی نظر دوڑاؤ، تمہاری نظر ناکام نامراد ہو کر واپس آ جائے گی. ایک دعوت بھی تھی اس کائنات پر غور و خوض کرنے کے لیے، اور ایک چیلنج بھی تھا، اور بتانا یہ مقصود تھا کہ یہ کائنات ایسے مستحکم اصولوں پر اور قوانین پر قائم ہے جو ٹوٹتے نہیں ہیں، اور ان میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہوتا، کنٹرڈکٹ نہیں کرتے. انسان کو چیلنج کیا، اگر ہے ہمت تو ان کنٹرڈکشن کو تلاش کرو. کوئی اگر تم سمجھتے ہو کہ ہے، اللہ نے کہا کہ تم نہیں کر پاؤ گے. گویا ایک دعویٰ یہ دنیا اس طرح سے ہے کہ انسان کو چاہیے اس پر غور و خوض کرے، اور اللہ نے اس کو زبردست انکریجمنٹ کیا ہے. اب آپ اس سے منسلک دوسرا پہلو یہ ہے کہ غور و خوض کرنے کے لیے آدمی کی قوت مشاہدہ، قوت تجربہ، اور پھر عقل کے ذریعے کسی نتیجے پر پہنچنے کی صلاحیت ان مشاہدے و تجربے کی روشنی میں یہ ضروری ہے. اللہ کے رسول نے پورا اہتمام کیا اس چیز کا کہ کم سے کم ان کے فالوورز کی، صحابہ کرام کی صلاحیتیں اجاگر ہوں، اور ان کا پورا انکریجمنٹ. میں تاریخ سے چند مثالیں پیش کرتا ہوں. جنگ بدر کے موقع پر جب آپ فوج کو لے کے نکلے اور میدان کے اندر ایک خاص مقام پر آپ نے قیام فرمایا، تو ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ اس جگہ جو مقیم ہوئے ہیں کیا اللہ کے حکم کی روشنی میں ہوئے ہیں، یا آپ کا اپنا خیال ہے، یا آپ کی کوئی جنگی حکمتیں ملی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کے طرف سے اس میں کوئی انسٹرکشن نہیں ہے، میری حکمت عملی کے تحت یہاں پہ رکا ہوں. صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے خیال میں یہاں کے بجائے اس ذرا بلند مقام پر اگر ہم اپنے آپ وہاں ٹھہریں تو زیادہ مناسب ہوگا. اللہ کے رسول نے دیکھا، سوچا، غور کیا، کہا یہ بات صحیح ہے، اور پوری فوج کو لے کر وہاں چلے گئے. تو گویا ایک آرڈنری آدمی، ایک آرڈنری سپاہی کی رائے کو آپ نے اپنی رائے بدل دی، اور اس آرڈنری آدمی کی، شخص کی رائے کو اہمیت دی. رسول نے اپنی رائے بدل دی، اور ایک اپنے متبعی، اپنے پیروکار کی رائے کو، اس کی فکر کو تسلیم کیا، اس کے تجربے کو تسلیم کیا. ظاہر ہے کہ اس سے انسان کی جو ذاتی جو صلاحیت ہے اس کو کتنا حوصلہ ملا ہوگا. ایک رسول اپنی رائے بدل رہا ہے اس کی رائے کے سامنے. ایک کسی باغ سے گزر ہوا جہاں کچھ لوگ اپنے کھجور کے جو درخت ہیں اس میں گرافٹنگ کر رہے تھے. اللہ کے رسول نے دیکھا، اور آپ بھی سمجھے، کہا کہ ایسا نہیں، ایسے کیوں نہیں کرتے تم لوگ؟ سب فالوورز تھے اللہ کے رسول کے. آپ انہوں نے سوچا ہوگا کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، ٹھیک ہی ہوگا، ٹھیک ہوگا. اس طریقے سے کیا جیسے اللہ کے رسول نے بتایا تھا. تو اگلے سال پھل کم آیا، بات رسول اللہ تک پہنچی. اللہ نے کہا کہ نہیں، تم جیسے کرتے ہو ویسے ہی کرو، تم ان معاملات مجھ سے زیادہ جانتے ہو، مجھ سے بہتر جانتے ہو.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول نے پھر اپنی رائے کو بدل دیا اپنے ساتھیوں کے تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں۔ ایک بار ایسے ہی کسی مجلس میں آپ تشریف رکھتے تھے، کسی صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہماری بیویاں جب امید سے ہوتی ہیں تو کیا ہم ان کے پاس جا سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، منع فرمایا، اور کہا کہ اس سے جو اولاد ہوتی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ کچھ اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ جو ایران کے جو شہ سوار ہیں بہت اچھے شہ سوار ہیں، لیکن ان کے ہاتھ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول نے سنا اور اپنی رائے واپس لے لی۔ اسی طرح سے قرآن سے براہ راست میننگ اخذ کرنے میں اللہ کے رسول نے انکریج کیا۔ عمرو بن العاص مشہور صحابی اور فاتح مصر کہلاتے ہیں، ایک چھوٹی سی جنگ میں آپ ایک ذمہ دار کے سپہ سالار کی حیثیت سے گئے، اللہ کے رسول نے ان کو بھیجا۔ وہ علاقہ بڑا سرد علاقہ تھا، رات کو بہت سخت سردی ہوتی تھی۔ ایک بار یہ ہوا کہ آپ نے صبح کی نماز پڑھائی تو بعض دوستوں کو اندازہ تھا کہ نماز پڑھنے سے پہلے غسل کرنا چاہیے تھا۔ یہ بات ہمارے بعض دوستوں کو، ساتھیوں کو معلوم تھی، اور ان کو یہ بات عجیب سی لگی، اور جب واپس پہنچے تو رسول اللہ سے یہ فرمایا، یہ بات پہنچائی رسول اللہ تک کہ یہ بات ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کو بلایا، پوچھا، اور کئی سوالات تھے، ان سوالات کے جواب انہوں نے دیے۔ جب اس سوال کی باری آئی تو آپ نے پوچھا کہ یہ تم نے کیوں کیا؟ عمرو بن العاص نے کہا، یا رسول اللہ، قرآن کی فلاں جو آیت ہے اس سے میں یہی مطلب سمجھا۔ اللہ کے رسول نے سنا اور صرف مسکرا دیے، اور اس کے بعد سے امت کے لیے بڑی آسانیاں ہو گئی، ایک اصول بن گیا۔ گویا قرآن کریم سے مطالب اخذ کرنا اور ان پر عمل کر ڈالنا کہ ایک طرح کی فضا پیدا کی۔ ایک نو آموز جو صحابی تھے، جو ابھی بھی کچھ دن پہلے ہی ایمان لائے تھے، انہوں نے بھی اپنے اس حق کو استعمال کیا کہ قرآن کو سمجھیں اور اسے معنی اخذ کر لیں۔ یہ ایک ایسی فضا تھی جس کے اندر انسانوں کی وہ صلاحیتیں جن کو تجربے، مشاہدے، تدبر، تفکر اور تعقل کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ پروان چڑھیں، اور اس کے نتیجے میں آپ نے محسوس کیا کہ قرآن ایک طرف تو قرآن کے احکام، غور و فکر، تدبر و تفکر کے، دوسری طرف اللہ کے رسول کی تربیت، ان دونوں نے مل کر ایک ایسا کام کیا کہ محض 23 سال کے عرصے میں ایک ایسی کمیونٹی ڈیولپ ہو کے سامنے آ گئی، ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے محض 23 سال کے عرصے کی تربیت کے نتیجے میں صرف 15 سال کی مدت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ نے وقت کی جو عظیم ترین قوتیں تھیں ان کو ختم کر دیا، ان کا وجود ختم ہو گیا، کسرا ختم ہوا اور کیسر قسم ہوا، ایران کی سلطنت ختم ہو گئی، اور اس تمام علاقے سے رومن امپائر ختم ہو گیا، سکڑ کر رہ گیا۔ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ چھوٹے چھوٹے لوگ، چھوٹے چھوٹے قبائل میں آباد لوگ، جن کے چاروں طرف ریگستان ہی ریگستان ہوتا تھا، جن کے خواب بھی بہت مختصر تھے، جن کے عزائم بھی بہت بلند نہیں تھے، جن کا پیشہ سپہ گری، پہلوانی اور شکار ہوتا تھا، جو عام طور پر ان سرگرمیاں یہی تھیں۔ حضرت عمر بن الخطاب ہوں یا خالد بن ولید، سب ایسے ہی لوگ تھے، کوئی بہت بڑا تجربہ نہیں تھا، نہ جنگ کرنے کا اور نہ ہی حکومت چلانے کا، لیکن یہ کیسی یہ قوت تھی جو قرآن کے ذریعے اور اللہ کے رسول کے ذریعے سے ان کو فراہم ہوئی کہ ایک چھوٹے چھوٹے سپاہی اتنے بڑے سالار بن گئے کہ آج بھی ان کا نام بہت دنیا کے بہت بڑے سالاروں میں شمار ہوتا ہے۔ خالد بن ولید سے سیف اللہ خالد بنے، اور عمر الخطاب عمر فاروق بنے، بڑے سپہ سالار بھی اور بڑے حکمراں بھی، ایک مدبر حکمراں۔ آخر کیوں کر ایسا ہو سکا کہ چھوٹے چھوٹے لوگ اتنے بڑے ہوئے کہ دنیا میں ان کے پیرالل اب نہیں پائے جاتے، ان کے برابر نہیں پائے جاتے تھے؟ کیا وجہ تھی آخر؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم بنیادی طور پر جب اس کو انسان پڑھتا ہے، جب سے انٹریکشن کرتا ہے، جب سے غور و خوض کرتا ہے،
تو ہوتا یہ ہے کہ دانش انسانی کا تعلق، دانش انسانی دانش ربانی کے روبرو ہوتی ہے۔ ذرا سوچئے کہ ہم انسانی عقل اللہ کی عقل کے ساتھ انٹریکشن کر رہی ہوتی ہے۔ قرآن اللہ کی عقل ہی تو ہے، اللہ کا مائنڈ ہی تو ہے جس کے ساتھ ہم انٹریکشن کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ذرا امیجن کر کے دیکھیں کہ جب واقعتاً انسانی عقل اس سے انٹریکٹ کرے گی تو انسانی عقل کو پر لگنے چاہیے، اس کی جو پوٹینشیل ہے اس کو انلیش ہونا ہی چاہیے، وہ جو نہ ہو تو تعجب کی بات ہوگی۔ تاریخ میں ایسی بنا پہ ایسا ہوا، اور لیکن یہ انٹریکشن دوسری نوعیت کا تھا، بڑا گہرا انٹریکشن تھا۔ انسانی عقل ربانی کے سامنے روبرو تھی، بالکل سامنے تھی، اس پر غور و خوض وداؤٹ اینی انٹرفیئرنس، بغیر کسی پردے کے، بیچ میں کوئی پردہ حائل نہیں تھا، براہ راست مستفید ہو رہی تھی وہ عقل، انسانی عقل۔ یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ اس کے نتیجے میں یہ کردار پیدا ہوئے تھے۔ اس کے نتیجے میں جو تہذیب ڈیولپ ہو کے سامنے آئی، جو تہذیب برپا ہوئی، اس میں عقل ڈومنیٹ کرتی تھی، عقل کو غلبہ حاصل تھا، اور نہ صرف غلبہ حاصل تھا بلکہ عقل متحرک بھی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کے جو قلوب تھے وہ لقائے رب کی تلاش میں تھے، اللہ سے محبت، اللہ سے عشق، اللہ سے ملنے کی تمنا، اس سے متحرک رہتے تھے۔ یہ دو صفات ایسی تھیں جو کسی قوم میں کبھی نہیں پائی گئیں، یعنی عقل ہمیشہ متحرک رہے اور انسانی قلوب اللہ سے ملاقات، اللہ سے عشق میں گویا نہا گئی ہوں۔ چند واقعات اس کے سلسلے میں بتاتا ہوں میں آپ کو، بلکہ اس سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ جب اس تہذیب میں عقل ڈومنیٹ ہوئی تو کیسے کردار پیش ہوئے تھے، کیسے کردار سامنے آئے تھے۔ آپ دیکھیں کہ پہلی صدی ہجری میں، ابھی یہ پہلی صدی ہجری ختم نہیں ہوئی تھی، اموی دور اپنے مڈل میں ہی تھا کہ اس میں اس وقت کا دنیا کا عظیم ترین سائنسداں خالد بن یزید پیدا ہوا، اور پھر اسی تہذیب نے بڑے بڑے زعماء دیکھے، بڑے بڑے سائنسداں، بڑے بڑے مدبر دیکھے۔ اسی میں عمر خیام بھی تھے، اسی میں خوارزمی بھی تھے، اسی میں ابن سینا بھی تھے، اسی میں ابن حسن بھی تھے، ابن رشد بھی اسی میں تھے، غزالی بھی اسی میں تھے، اور جانے کتنے بڑے بڑے لوگ جن کے ناموں پر والیومز بھر جائیں گے۔ اس طرح کے لوگ اس تہذیب نے پیدا کیے جس میں عقل متحرک تھی اور دل زندہ تھے۔ میں دل زندہ کی مثال میں دیتا ہوں آپ کو۔ آپ دیکھیں کہ دل زندہ سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ کے عشق میں گرفتار رہے، عقل بھی متحرک رہے اور انسان اس کے عشق میں بھی مبتلا رہے۔ میں چند واقعات آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت کعب بن مالک مشہور قاری کیسے سے مشہور ہے، ایک نشست میں اللہ کے رسول کے پاس تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کعب، اللہ چاہتا ہے کہ میں تمہیں یہ آیت پڑھ کے سناؤں۔ ایک آیت کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا۔ کعب بن مالک نے کہا، یا رسول اللہ، بجائے اس کے کہ آپ یہ کہتے ہیں رسول اللہ سنائیے، آپ نے پوچھا، رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا اللہ نے میرا نام لیا؟ رسول اللہ نے کہا ہاں۔ یہ کہا اور کعب بن مالک رونے لگے۔ مشہور جو ایک شعر ہے، وہ مجھ سے ہوئے ہم کلام اللہ اللہ، کہاں میں کہاں یہ مقام اللہ اللہ، کچھ اس طرح کیفیت رہی ہوگی کعب بن مالک کی۔ جنگ احد میں ایک آرڈنری صحابی، نام بہت زیادہ معروف نہیں، جب انہوں نے یہ سنا کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جنت بہت قریب ہے، تو انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ کہ میں شہید ہو جاؤں تو کیا جنت فوراً جنت پہنچ جاؤں گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، تو ذرا میں یہ کھجوریں جو ان کے دامن میں تھیں انہیں کھا لوں تو ابھی جاتا ہوں۔ پھر سوچا اور اس کھجوروں کھانے لگے۔ پھر سوچا کہ یہ کھجوریں مجھ میں اور جنت میں حائل کیوں، پھینک دیا۔
اور میدان جنگ میں کود گئے، شہید ہو گئے۔ ایک اور واقعہ بڑا خوبصورت ملتا ہے، کسی جنگ سے پہلے، شاید جنگ احد سے پہلے یا کسی اور جنگ سے پہلے، دو صحابی ایک مسجد نبوی میں بیٹھے، انہوں نے دعا مانگی۔ ایک صحابی نے یہ دعا مانگی کہ اللہ کل جب جنگ ہو تو میں اللہ کی راہ میں، تو میں تیری راہ میں جنگ کروں، دشمنوں کو تہ تہ کروں، خون بہاؤں دشمنوں کا، اور سرخرو ہو کر واپس غازی کی حیثیت سے واپس آؤں۔ دوسرے صحابی نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ کل جب جنگ ہو تو میں جنگ کروں، میں تلوار بازی کروں، پورے جوہر دکھاؤں، لوگوں کو، دشمنوں کو ماروں، قتل کروں، اور پھر میں بھی شہید ہو جاؤں، اور پھر دشمن میرے ہاتھ کاٹے، میرے پیر کاٹے، میری ناک کاٹے، میرے کان کاٹے، میری لاش کا مسئلہ کر دے، اور جب میں تیرے سامنے حاضر ہوں تو مجھ سے پوچھے کہ یہ تجھے کیا ہوا، تو میں تجھ سے کہوں اے اللہ اسے تیرے لیے ہوا، اسے تیرے لیے ہوا۔ ان دونوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا، یہ صحابی جنہوں نے یہ دعا مانگی تھی شہید ہوئے، ان کا صحیح ہوا، ان کی لاش کا مسئلہ کر دیا کیا دشمن نے، اور پہلے صحابی غازی بن کر لوٹے۔ یہ وہ کیفیت تھی جو ان افراد پر، جن کے دل زندہ ہو گئے تھے، طاری ہو گئی تھی۔ اس تہذیب کی ایک اور خصوصیت تھی، وہ یہ تھی کہ اس تہذیب نے دوسری تہذیبوں کو پناہ دی، دوسری ثقافتی روایتوں کو پناہ دی۔ جانے کتنی چیزیں ایسی تھیں جو کہ اس تہذیب میں جب آئیں تو محفوظ ہو گئیں، چاہے وہ ایران کی ہوں، چاہے وہ مصر کی ہوں، چاہے ہندوستان کی۔ اور یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ یونان کی پوری تہذیب، یونان کے پورے علوم صرف اور صرف اسلامی تہذیب میں، مسلم تہذیب میں ہی پنپ سکے، اسی میں وہ قائم رہ سکے، اسی میں محفوظ رہ سکے، اور آج ہم تک پہنچے۔ یہ جو حزن اور گریہ کی جو کیفیت، یعنی قلب زندہ کی جو میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں، یہ جب اتنی توانا ہوئیں کہ ان کے نتیجے میں تخلیقی عمل ہونے لگا اور تخلیق کاری میں یہ کنورٹ ہونے لگی، تو ہمارے یہاں بڑے عظیم و بلند پایا شعراء پیدا ہوئے۔ یہ اسی کے نتیجے میں جامی ہمارے سامنے آئے، سنائی ہمارے سامنے آئے، رومی اور بصیری ہمارے یہاں پیدا ہوئے، اور اقبال اس کی ایک کڑی ہے۔ ناظرین، علم اور حزن، عقل اور دل زندہ پر مشتمل اتنا زبردست گروہ جو اپنی وسیع النظری اور وسیع القلبی میں بے مثال تھا، اور عالمگیر بھی تھا، ایسی ہستی نہ کبھی پیدا ہوئی، اور نہ آپ سے پہلے پیدا ہوئی، نہ آپ کے بعد کوئی پیدا ہو سکی۔ یہ بے مثال شخصیت رہتی دنیا تک، آئندہ آنے والوں تک۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے۔ کسی شاعر نے بہت خوبصورت بات کہی ہے آپ کے لیے، وہ میں اشعار سنا کر اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ تو امیر عرب، میں فقیر عجم، تیرے گن میرے لب، میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا۔ تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے، میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے، کعبہ عشق تو، میں تیرے چار سو، تو اثر میں دعا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا۔ سلام یا رحمت للعالمین، سلام۔